الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احقاف ہے جس میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ ان میں سے 14 آیات کا مطالعہ ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں اور آج بقیہ آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ 15ویں آیت سے پہلی جو آیت تھی، آیت نمبر 14، اس میں شریعت پر استقامت اختیار کرنے والے مومنوں کا ذکر تھا، اور آج جو ہم نے آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اکثر جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے اور پھر والدین کا حق بیان کیا ہے۔ یعنی والدین کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنے حقوق کو بیان کیا، اس کا اہتمام فرمایا اللہ نے۔ سورۃ البقرہ دیکھ لیں، پہلا پارہ دوسرا آدھا جو شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور دوسرا وعدہ کیا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ اسراء 15واں پارہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو پھر انہیں اف بھی نہ کہو، ایسا کوئی کلمہ نہ کہو جو ان کی دل آزاری کا سبب بن جائے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ تو ایسا نہیں کہا جو دل آزاری کا سبب بنے، گالی تو نہیں دی، برا بلا تو نہیں کہا، بھلی بات کہی لیکن لہجہ بڑا ترش تھا، بات اچھی کہی لیکن لہجہ ترش تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے صرف یہ نہیں کہا فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہو، بلکہ آگے فرمایا ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم نے بھلی بات کہی لیکن لہجہ کھا جانے والا تھا، دل میں اتر جانے والا، دل کو زخمی کر دینے والا، ایسا نہیں۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ 3 انداز اختیار فرمائے، صرف قول کے بارے میں، قول بات کرنے کے بارے میں، لا تقل لهما اف، اف نہ کہو، ولا تنہرهما، ڈانٹو نہیں، وقل لهما قولا کریما، اچھی بات، پیاری بات، بھلی بات، دل کو بھانے والی بات وہ کہو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، تو ان پر رحم فرما، دعا بھی کیا کرو۔ یہاں پر بھی فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے تو عمومی بات کی، دونوں کی، ماں کی بھی اور والد کی بھی، اور پھر والدہ کو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ میں خواتین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں ورغلایا جاتا ہے کہ اسلام تمہارے حقوق کو غصب کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا تو ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن والد کی پھر الگ اہمیت بیان نہیں کی گئی، لیکن والدہ کی اہمیت الگ بھی بیان کی گئی ہے۔ ماں کے حقوق کا الگ بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ارے انسان یاد کرو، تم ایسے تو دنیا میں نہیں آئے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف برداشت کر کے جنا، حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، پالنے کی تکلیف، یہ ماں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بعض دوسرے مذاہب نے یہ جو درد ذیل ہے اس کو گناہ کی سزا بنا دیا کہ یہ تو گناہ کی سزا ہے جو عورت کو دی جا رہی ہے۔ قربان جائیے لوگوں، قربان جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اپنے مسلمان ہونے پر۔ ہماری کتاب، ہمارا دین بتاتا ہے کہ یہ حمل، یہ وضع حمل، یہ درد ذیل، یہ کسی گناہ کی سزا نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ تو نیکی ہے جو ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے۔ ایسی نیکی جس کا شکر اولاد کبھی ادا نہیں کر سکتی، جس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ بعض احادیث سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے عورت کو ان ایام میں تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے عبادتوں کا ثواب ویسے ہی ملتا جاتا ہے، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل کا اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ اللہ نے حمل کو بھی ذکر کیا، وضع حمل کو بھی ذکر کیا، اور دودھ پلانے کے زمانے کو بھی ذکر کیا۔ کتنی محبت کرتی ہے ماں، اور اللہ کی شان پر قربان جائیے، اللہ نے ایسا کیا ہے کہ صرف انسان کی ماں کے دل میں محبت نہیں رکھی، حیوان کی ماں کے دل میں بھی محبت رکھی ہے۔ چڑیا کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، کتیا کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، اور اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا۔ انسان کی ماں کے دل میں محبت تو ساری زندگی رہتی ہے، اور جانوروں کی مائیں جو ہیں ان کی محبت بس اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتے، پھر ان کا راستہ الگ اور ان کا راستہ الگ، پہچانتے نہیں کون ہے۔ بعض اوقات دیکھا کہ وہی حیوان کی ماں اپنے بچوں کو
کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، بھگاتی ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور یقین جانے یورپ کی لعنتی تہذیب، دجالی تہذیب، گمراہ تہذیب، جس پر آج ہم فریفتہ ہوئے جا رہے ہیں، وہاں اولاد کے ساتھ یہی حیوانوں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب اولاد کھانے پینے اور کمانے کے قابل ہو جائے تو والدین دھکا دیتے ہیں، نکل جاؤ۔ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے، ہماری ماؤں کو، ہمارے باپوں کو اسلام نے تعلیم دی ہے، تمہاری اولاد ہے، خیال کرنا ہے۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھا کہ باپ بھی سفید ریش ہے اور بیٹا بھی سفید ریش ہے، لیکن تکلیف بیٹے کو پہنچتی ہے اور دل دکھتا ہے بوڑھے باپ کا۔ وہ سفید ریش بیٹے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اب بڑا ہو گیا، یہ جانے اور اس کے کام جانے، نہیں، اب بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ماں تڑپتی ہے اولاد کی خاطر۔ ظاہر ہے کہ ہم جو طالب علم ہوتے ہیں، دینی مدارس کے طالب علم، ہماری زندگی تو سفر میں گزرتی ہے۔ میری زندگی بھی سفر میں ہی گزری۔ تو سفر میں جاتے تھے مدارس میں پڑھنے کے لیے، تو والدہ اتنا سمجھاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں، بعض اوقات تعجب ہوتا تھا اور تنگ بھی آ جاتے کہ ماں سمجھتی نہیں ہے کہ یہ میں باتیں ساری جانتا ہوں، پھر بھی اتنا سمجھا رہے ہیں، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ آج جب خود اولاد والے ہوئے تو پتہ چلا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اولاد کیا جانے کہ ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کی بھوک کی وجہ سے، ان کی پیاس کی وجہ سے، ان کی بے روزگاری کی وجہ سے، ان کے بے اولاد ہونے کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کی وجہ سے، چاہے بچے بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ ماں نے تکلیف زیادہ برداشت کی ہے۔ احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو والدین میں سے دونوں کے حقوق بیان فرمائے، لیکن ماں کی طرف زیادہ متوجہ فرمایا۔ جہاں تک دونوں کے حقوق کا تعلق ہے، بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبائر، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ اندازہ کیجیے والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو بچے، جو بچیاں والدین کی نافرمانی کو، انہیں تنگ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، مگر چھوٹا سا گناہ، ذرا غور کریں اپنے نبی کے بیان فرمانے پر کہ والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ اور قتل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور سنن نسائی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جن آیات میں، جن احادیث میں آتا ہے کہ اللہ فلاں کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر نہیں کرے گا، تو ان کا مطلب یہ کہ نظر شفقت نہیں کرے گا، نظر محبت نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، نظر بخشش نہیں کرے گا۔ اور جب بخشش کی نظر نہ کی تو پھر تو ہم تباہ ہو گئے۔ اس نے نظر تو کی مگر غضب کی نظر، لعنت کی نظر، عذاب کی نظر، تو ہم تو تباہ ہو گئے۔ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا نہیں۔ پہلا توجہ سے، والدین کا نافرمان، پہلا شخص جس کی طرف اللہ نظر محبت، نظر رحمت، نظر مغفرت نہیں کرے گا، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ دوسرا، توجہ فرمائے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں،
مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، مردوں کی مشابہت کرنے والی، آج اس کو جدیدیت کا، ماڈرن ازم کا اور ترقی یافتہ دنیا کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ مردوں کی مشابہت، لڑکیوں کو دیکھا لڑکوں والے لباس، کون پہناتا ہے؟ والدین، مائیں تربیت کرتی ہیں ایسی، لڑکوں کے ساتھ مشابہت، لڑکوں جیسے بال، لڑکوں جیسا لباس۔ ارے اس سے کیا ماڈرن بن جاؤ گے؟ اور اس سے کیا یہودی اور عیسائی تم سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں 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 خوش ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ جتنے بھی سمانگ رچالو یہودی اور عیسائی تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پورے پورے یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ پورے پورے بنو۔ وہ بھی جانتے ہیں یہ آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں، قرآن کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری معاشرت، ہماری ثقافت بھی اپناتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ دوسرا فرق جس کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر محبت نہیں کرے گا، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت۔ تیسرا فرق دیوس۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بے غیرت، جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی ہو، بے حجابی ہو رہی ہو، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں سرے عام غیروں سے تعلقات رکھتی ہیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر گیا ہوں، تعلیم یافتہ معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک فرد ہوں۔ یہ قدامت پسندی ہے، خام خواہ کی روک ٹوک، دیوس۔ اور فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا، والدین کا نافرمان۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، اسی بات کو دوسرے انداز میں پہلے فرمایا کہ اللہ نظر محبت نہیں کرے گا ان 3 کی طرف، پھر فرمایا کہ اللہ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پہلا، والدین کا نافرمان۔ دوسرا، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب پر مداومت کرنے والا۔ ایک کبھی گناہ ہو گیا یہ الگ بات، لیکن شراب پر مداومت ہمیشگی۔ باہر کی دنیا میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں توجہ سے سنیں، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے میں ہے۔ شراب پر مداومت مت کریں، گناہ ہو گیا توبہ کر لیں۔ مسلمان کی شان نہیں ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور شراب ایسی چیز نہیں جس کی حرمت کے بارے میں اختلاف ہو، سب کا اتفاق ہے۔ بعض پیشہ ور مولویوں نے امت کو چند فروعی مسائل میں الجھا رکھا ہے۔ ارے اتفاقی مسائل پر جوش دکھاؤ، اتفاقی مسائل پر تقریر کرو، اتفاقی مسائل پر عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دو۔ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن پر اتفاق ہے، شراب بھی ان میں سے ہے۔ اور تیسرا، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ فرمایا کہ یہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک تیسری حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ یہ 3 بار فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کسے بد دعا دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس شخص کو بد دعا دے رہا ہوں جو والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے مگر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر فرمایا
اس لیے کہ بڑھاپے میں جذبات زیادہ نازک ہوتے ہیں. بعض اوقات بڑھاپے میں لوگ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، بچوں جیسے احساسات ہو جاتے ہیں، زیادہ حساس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں. میری اولاد مجھ سے کیا سلوک کر رہی ہے. تو اس لیے بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر فرمایا. اس وقت زیادہ خیال کرنا ہے. تم نے یورپ کی نقالی نہیں کرنی کہ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں بوڑھوں کے لیے بنائی گئی رہائش گاہوں میں جا کر ڈال دو. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بے شک وہاں پر ساری سہولتیں ہوں، موسیقی کا سامان، کھانے پینے کا سامان، رہنے کا سامان، اچھا مکان. لیکن یاد رکھیے اس بوڑھے کے لیے اپنے پوتوں، اپنی پوتیوں، اپنے نواسوں اور اپنی نواسیوں کی ایک معصوم سی مسکراہٹ ہزاروں قسم کے سامان تعیش پر زیادہ بھاری، زیادہ قیمتی ہے. ایک بچے کی مسکراہٹ، محبت اور پیار وہ ایک طرف، اور دنیا کے سامان کی فراوانی یہ ایک طرف. یہ چیزیں بدل نہیں ہو سکتی. محبت کا بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. میں ان کی تعریف کرتا ہوں، خود مصروف ہے، لیکن میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ صرف ملازمین پر اپنے والدین کو نہیں چھوڑے، خود بھی کچھ وقت نکالیں. ان کا والد، ان کی والدہ، ان کی محبت و شفقت، ان کی خدمت چاہتے ہیں. ملازم تو ملازمت کے تقاضے پورے کرے گا. وہ جب پیروں کو دبائے گا اس کے ہاتھوں میں بیٹے والی محبت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو ملازمت کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ یوں تو والدین کے حقوق بیان کیے، لیکن والدہ کے حقوق کی طرف زیادہ متوجہ کیا. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی. اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، زبان نبوت نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من، اے اللہ کے نبی پھر کون؟ فرمایا کہ امک، تیری ماں. قال ثم من، تیسری بار سوال کیا پھر کون؟ فرمایا کہ امک، تیری ماں. 3 بار فرمایا. چوتھی بار سوال کیا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا باپ. چوتھے نمبر پر والد کا ذکر کیا. ایک صاحب نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا اور جدید زبان میں اس کو بیان کیا. فرما رہے تھے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سونے کا تمغہ بھی ماں کو دیا، چاندی کا تمغہ بھی ماں کو دیا، کانسی کا تمغہ بھی ماں کو دیا، اور باپ کو صرف شاباش دی ہے. سارے تمغے تو والدہ کو دے دی. امو کا امو کا امو کا، وہ زیادہ کمزور ہے، اس نے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، وہ تمہاری خدمت کی زیادہ حقدار ہے. اور آپ یہیں پر اسی درس میں کچھ ہفتے پہلے درس میں شرکت کرنے والی ایک دکھیا ماں کا رقعہ سن چکے، جس نے لکھا تھا کہ میرا بیٹا گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور بعض اوقات مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. اللہ اکبر، ہائے اللہ، ایسے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے؟ ماں پر اٹھنے والے ہاتھ، ماں پر ہاتھ اٹھا رہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو تم سے زیادہ بدبخت
اور بد نصیب کوئی نہیں، اور بد دعا دے رہے ہیں ذلیل ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث تو آپ سنتے ہیں، ہر سال رمضان میں سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بار بار آمین کیوں فرمایا؟ تو 3 دفعہ جو آمین کہا تو ایک کی وجہ یہ بتلائی تھی کہ جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی اس کے لیے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہا تھا۔ بد دعا دے رہے جبرائیل امین فرشتوں کے سردار، اور آمین فرما رہے ہمارے آقا نبیوں کے سردار، اور مقام ہے مسجد کا، اور چل رہے منبر پر اور مجمع صحابہ کا۔ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اللہ جیسا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور قائد، اور اسلام جیسا دین۔ اگر آپ نے پوری دنیا کے دینوں پر نظر ڈالی کبھی، اللہ نے آپ کو موقع دیا، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے دل کی گہرائی سے نکلے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور آپ کہہ اٹھیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اسلامی تعلیمات پر قربان جائیے کہ صرف زندگی ہی میں والدین کے حقوق نہیں بیان فرمائے، فرمایا کہ وہ جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے حقوق ہیں۔ ابو داؤد میں حضرت اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بنو سلمہ کے ایک صاحب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، اے اللہ کے رسول میرے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں، ان کے حقوق ادا کر سکوں؟ فقال نعم، ہاں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ علیہما بل استغفار لہما، والدین پر رحمت بھیجا کرو، دعائیں کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو، اور ان کے لیے استغفار کیا کرو، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو اللہ سے، اللہ میرے والدین کو معاف فرما دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ہمیں یہی دعا سکھائی۔ اللہ فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی معاف فرما دینا، میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا، اور ایمان والوں کو بھی معاف فرما دینا قیامت کے دن۔ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین تو خود مسلمان نہیں تھے، لہذا ان کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں، ان کے لیے تو ہدایت کی دعا فرماتے تھے، لیکن ہمیں سکھایا اے ایمان والو جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ تیسرا حق وَإِنفَاذُ أَحَدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، اگر تمہارے والدین نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس عہد کو پورا کرو۔ کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، کوئی وصیت کی تھی، کار خیر میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، اس وعدے کو پورا کرو۔ چوتھا حق وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، صلہ رحمی کرو۔ وإکرام صدیقہما، پانچواں حق والدین کے دوستوں کا اکرام کیا کرو۔ ارے بتائیے کوئی ہے مذہب جو ایسے اعلی اخلاق کی تعلیم دیتا ہو، اسے والدین کا حق بنا دیا، فرمایا کہ یہ حسن سلوک ہے تم جو اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہو۔
دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد، اور میرے نوجوان دوستوں، اے میرے عزیزوں، اگر